سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جناب سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف موضوعات پر مختلف سوالات کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر حضرات صحابہ کرام کے ان سوالات کا بھی ذکر کیا ہے اور جوابات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام اس کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں حضرات انبیاء کے بعد۔ پاک کتاب میں پاک لوگوں کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ میرے اللہ نے فرمایا ہے، اور کبھی کبھار حضور علیہ السلام اپنے ارشادات کے اندر بھی حضرات صحابہ کرام کے سوال و جواب کا تذکرہ فرماتے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو بھی اپنی صحابہ کی جماعت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، اور جو حضرات صحابہ کرام سے محبت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال ایک صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے کیا کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں نجات مل سکے، دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، آخرت کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ دیکھنے میں تو یہ سوال حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سوال ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت کا ہے، ہر ذی روح انسان کا ہے۔ من نجات یا رسول اللہ، کوئی ایسا وظیفہ ہو دنیا آخرت کی مشکلات آسان ہو جائیں، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، اور اللہ رب العزت سے دنیا آخرت کی عافیت مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں ہر قسم کی آزمائشوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں۔ بڑی ذات سے پناہ مانگی نا، اللہ رب العزت کو پکارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ ہر پریشانی، ہر فتنے، ہر مصیبت سے تیری پناہ میں آتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی۔ تو میرے مسلمان دوستو، دنیا میں پریشانیاں ہیں، بہت ہیں، لیکن اور ہر قسم کے لوگوں پر ہیں، ہر انسان پر ہیں، لیکن ہر انسان کی پریشانی کی نوعیت مختلف ہے۔ مالدار کی اپنے حساب سے پریشانیاں ہیں، غریب کی اپنے حساب سے پریشانیاں ہیں، سینئر کی پریشانی اپنے حساب سے ہے، جونیئر کی اپنے حساب سے۔ جیسی زندگی کا دور ہے ویسی پریشانیاں بھی ساتھ لگی پڑی ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک بستی سے درزی اچانک بھاگ گیا، بستی والے بڑے پریشان، بہت پریشان۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے 2 سوٹ لے کے غائب ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے 5 سوٹ لے کے غائب ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں ہم سے تو سلائی کے پیسے بھی لے لیے تھے وہ بھی لے گیا۔ وہ ایک تھا بڑا پریشان، رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، رو رہا ہے۔ اس سے پوچھا بھئی تو کیوں رو رہا ہے؟
کہتا ہے میرا ناپ لے گیا، میرا ناپ لے گیا۔ تو میرے مسلمان دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کی پریشانی اس کے حساب سے ہے۔ اس کو پریشانی اپنے ناپ کی پڑی ہے، لوگوں کے کپڑے لے گیا اور یہ رو رہا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستوں، پریشانیاں بھی ہیں، نجات بھی چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں۔ جب ہم سب نجات چاہتے ہیں پریشانیوں سے، تو آئیے میں آپ کو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا نبوی نسخہ بتلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں سے نجات کے لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں جو نصیحتیں اور جو وظیفہ اور جو نسخہ بتلایا، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں وہ وظیفہ بتلانے لگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ، ایسا کوئی نسخہ بتلا دیجئے، وظیفہ بتلا دیجئے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے اس سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اور میں کہتا ہوں وہ 3 باتیں نہیں ہیں، وہ 3 وظیفے ہیں، وہ 3 باتیں نہیں، وہ 3 نسخے ہیں، وہ 3 علاج ہیں دنیا اور آخرت کی مشکلات اور مصیبتوں کے۔ اگر میں اور آپ ان 3 نسخوں پر، 3 وظیفوں پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بن جائیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ اور یہ نسخے اور وظیفے کسی مفتی یا مولوی کے بتلائے ہوئے بھی نہیں ہیں، یہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نسخے ہیں۔ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جملوں اور کلمات پر شک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، املک علیک لسانک، سب سے پہلا وظیفہ، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ڈرائیور حادثے سے بچنا چاہتا ہے نا، ہم میں سے اکثر ڈرائیونگ کے شعبے سے تعلق کرتے ہیں، اگر ڈرائیور حادثے سے بچنا چاہتا ہے نا، وہ اسٹیئرنگ پر قابو رکھے۔ اگر اسٹیئرنگ سے کنٹرول ختم ہو گیا، کمزور پڑ گیا، آس پاس والے تو گئے، خود ڈرائیور بھی خطرے میں ہے۔ اگر دنیا آخرت کی مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو نا، یہ اسٹیئرنگ ہے، یہ زبان، اس پر قابو رکھو۔ اچھا اللہ کے رسول کیا کریں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے یا تو خیر کی بات کرے، خیر کی بات نہیں ہے تو پھر خاموش رہے، خاموش رہنا بہتر ہے۔ آپ اس روڈ پر خاموش جا رہے ہوں، آپ کو پکڑ کر پوچھے گا بھائی کیوں خاموش جا رہے ہو، بول کے کیوں نہیں رہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، بھائی فلاں کی ایسی، فلاں کی تیسی، فلاں ایسا، اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے، قائد آباد میں یہ ہو گیا، داؤد چنگی میں یہ ہو گیا، ملیر میں یہ ہو گیا، لوگ پکڑیں گے، بولیں گے ہاں بھائی ادھر آ، تو جھوٹ بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ادھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا، تیری ساری باتیں غلط ہیں۔ تو بتاؤ خاموشی میں نجات ہے یا بولنے میں نجات ہے؟ خاموشی میں نجات ہے۔ وہ آج کل باتوں میں ایک دوسرے کی واٹ لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اپنے الفاظ واپس لے رہے ہیں، بعد میں معذرت کے طور پر ہم اپنے الفاظ واپس لے رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، کسی نے پتھر اٹھایا، سامنے والے کو کس کے مارا، آنکھ پھوڑ دی، پھر کہتا ہے میں اپنا پتھر واپس لے رہا ہوں۔ اگلے والے کا بیڑا غرق تو نے کر دیا ہے، آنکھ نکال دی ہے، پھوڑ دی ہے، اور اب کہہ رہے پتھر میں واپس لے رہا ہوں۔ تیرے پتھر واپس لینے سے کیا ہوگا؟ تیرے الفاظ نے جو زخم سامنے والے پر لگائے ہیں، تیرے الفاظ واپس لینے سے کیا ہوگا؟ نیزے سے لگائے ہوئے زخم کی مرہم پٹی ہو سکتی ہے، اس زبان کے لگائے ہوئے زخم کی مرہم پٹی نہیں ہے، زبان کے لگائے ہوئے زخم کی مرہم پٹی نہیں ہے۔
آپ کسی کو گالی دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، 10 سال کے بعد اس سے ملاقات کریں، درمیان 10 سال کے عرصے میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے سب کچھ بھول چکا ہے، نظر جیسے آپ پر پڑے گی نا فوراً اسے یاد آ جائے گا یار اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، گالیاں تھی۔ زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے، زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، اگر دنیا آخرت کی نجات چاہتے ہو نا، مشکلات کا حل چاہتے ہو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے اس کا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ سامنے والے نے آپ پر الفاظ کی بوچھاڑ کر دی ہے، علاج پتہ ہے کیا ہے؟ خاموشی، خاموشی اس کا علاج ہے۔ آپ کا یہ خاموش رہنا بہت بڑا جواب ہے۔ اگلی بات بتلاؤں اگر توجہ ہے، انسان کی قدر و منزلت کا پتہ ہی اس کی زبان سے چلتا ہے، جب تک خاموش ہے کچھ پتہ نہیں۔ انسان کی حقیقت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہے، جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کتنا وزنی ہے اور کتنا ہلکا ہے۔ حقیقت انسان کی زبان پیچھے چھپی ہے، کوئی کچھ بھی کہے مومن کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، خاموشی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام تو سب نے سنا ہے نا، سب نے سنا ہے۔ معاشرے کے اندر کسی عورت کی شادی نہ ہوئی ہو اور بچے کی پیدائش ہو جائے، معاشرہ کسی نگاہ سے اس عورت کو دیکھتا ہے؟ اچھی نگاہ سے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مریم علیہ السلام کی اولاد ہو گئی، شادی تو ہوئی نہیں، جب معاشرے میں، محلے میں، قبیلے میں واپس آئیں، سب سے پہلا سوال، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا ابا برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکارہ دی، تو نے یہ آج کیا چن چڑھایا ہے، تو نے آج یہ کیا چن چڑھایا ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ ایک باوقار اور ایک صاحب حیثیت اور ایک عزت مند شخص کے لیے یہ الفاظ موت سے کم نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو پتہ ہے کیا تعلیم دی؟ قرآن مجید میں ہے کہ اے مریم انہیں کہہ دو، فقولی انی نذرت للرحمن، کیا؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اے مریم انہیں کہہ دو میں نے آج اپنے رب کے نام پر روزہ رکھا ہوا ہے۔ کس چیز کا؟ کھانے پینے کا؟ نہیں، میں نے بات چیت نہیں کرنی، آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا۔ فاشارت الیہ، اسی بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ایک تو کام ایسا، پھر کہتی ہے اس سے پوچھو، یہ بچے بچپنے میں گود میں کب سے بولنے لگ گئے، اس سے پوچھیں ہم۔ قال انی عبد اللہ، کہا تم نہ پوچھو، نہ پوچھو، تمہارے نزدیک بڑے بولتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے چھوٹے بھی بولتے ہیں، میرا رب بلوانا چاہے۔ عبداللہ بولتا رہی ہے، بول سکتا ہے تو چھوٹا نہیں بول سکتا۔ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا، میں تو اللہ کا بندہ۔ میرے مسلمان دوستو، ایک ہی بات ہے اس پورے واقعے کے اندر اس وقت اس موضوع سے متعلق، وہ یہ ہے کہ کوئی کتنی بڑی بات کیوں نہ کہہ دے، اس کا جواب صرف ایک ہی ہے، خاموشی۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ آپ اپنے اس چہرے کے اعضاء پر تھوڑا غور کریں، کان کتنے؟ 2، آنکھیں کتنی ہیں؟ ناک کے سوراخ کتنے؟ زبان کتنی ہے؟ دیکھو زیادہ، سنو زیادہ، سونگو، بولو کم، بولو کم۔ جو کم بولتا ہے وہ غلطیاں بھی کم کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کانوں کے آگے کوئی محافظ نہیں رکھے، آنکھوں کے آگے کوئی محافظ نہیں رکھے، ناک کے آگے کوئی محافظ نہیں رکھے۔ جب میرے رب نے زبان بنائی نا، سب سے پہلے گارڈ
مضبوط 32 دانت رکھے، پھر ان دانتوں کے اوپر 2 ہونٹ رکھے، ان مضبوط گاڑوں کے اندر وہ چھوٹی سی زبان رکھی، اسی لیے فرمایا جرمہ صغیر جرمہ کبیر، ہے تو چھوٹا سا لتھڑا لیکن جرم بہت بڑے بڑے کرا دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گھرانے کے اندر جتنے بھی لڑائی جھگڑے، میرے مسلمان دوستو، بنیاد زبان کا منفی استعمال ہے، غلط استعمال ہے۔ میں متوجہ کروں گا اگر میری آواز میری ماؤں بہنوں تک جا رہی ہے، آج اگر ہم اپنی زبان پر قابو پا لیں، ہمارے گھر دوبارہ سے آباد ہو جائیں گے اور یہ عدالتیں ویران پڑ جائیں گی۔ آج 90% کیس فیملی کورٹ کے ہیں، گھروں کے گھر ویران ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، بنیاد زبان کا منفی استعمال ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، وہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی، کہنے لگی کہ میرا اپنے گھر والے کے ساتھ روزانہ جھگڑا رہتا ہے، جیسے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے لڑائی جھگڑا شروع، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارا رشتہ ختم ہونے والا ہے، کوئی تعویذ دے دو۔ کیا دے دو؟ کوئی تعویذ دے دو۔ بزرگ نے کہا چلو بابا پانی کی بوتل دو، پانی کی بوتل دی اور اس پر پھونک ماری اور کہا یہ لو، جیسے آپ کے میاں کا گھر آنے کا وقت قریب ہو نا، آپ کو پتہ ہے 10 منٹ بعد آنے والے ہیں، فوراً سے پانی منہ میں لے لینا، نگلنا نہیں ہے، بس منہ میں لے لینا، اور جب گھر میں آ جائیں، اچھا پھر نگلے کب؟ آدھے گھنٹے بعد نگل لینا۔ اچھا اگلے دن ہی جب میاں گھر پر آئے، اس سے پہلے ہی عورت نے پانی منہ میں لے لیا، میاں جی آیا اور بولنا شروع، اور آگے سے اس کے منہ میں پانی، جواب دینا چاہتی ہے لیکن پانی ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے رہی۔ 15 دن کے بعد آ کر بزرگ نے کہا تھا مجھے رزلٹ بتلانا، دوسرے دن ہی مٹھائی کا ڈبہ لے کر بزرگ صاحب کے پاس پہنچ گئی، کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کا کیا؟ کا پھڈا ہی نہیں ہوا آج، وہ بولتے رہے اور میں خاموش رہی، آپ کے تعویذ نے بڑا کام کیا۔ بزرگ نے فرمایا میرے تعویذ اور پانی نے کوئی کام نہیں کیا، کام سارا تیری زبان نے کیا ہے، اسے ہی بند کر دیا، تب پھڈا ہونا کیسے تھا؟ میرے مسلمان دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کیا تھا، اللہ کے رسول دنیا اور آخرت کی نجات کا کوئی وظیفہ اور نسخہ بتلا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اے عقبہ اپنی زبان پر قابو رکھو، دنیا آخرت میں نجات پا جاؤ گے۔ اور دوسرا نسخہ بتلایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر میں رہو، گھر والوں کو وقت دو، گھر والی کو وقت دو، بچوں کو وقت دو، بچیوں کو وقت دو۔ جب سے یہ ہوٹل آباد ہونے لگے ہیں اسی وقت سے گھر ویران ہونے لگے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان رات کا تقریباً 3 حصے ہوٹل پر بیٹھ کر گزارتا ہے، ایک حصے کے لیے گھر پر آتا ہے اور پھر کہتا ہے میری گھر والی مجھ سے خوش نہیں۔ بیوی بچوں کا حق صرف پیسے کھلا دینا نہیں ہے، انہیں وقت دینا ہے۔ پھر کل کو آ کر یہی کہتے ہیں اور جی میری کڑی تے میرے کو نس گئی ہے، جی تو کڑیاں ٹائم کدوں دیتا ہے کہ تیرے کو نسے نہیں۔ میرے مسلمان دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی پریشانیوں کا نجات کا نسخہ بتلایا، وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر کو مضبوطی سے تھامے رکھو، گھر میں رہو، گھر والوں کو وقت دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نسخہ یہ بتلایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رب کے سامنے آنسو بہاؤ، آنسو بہاؤ۔ وہ سمندروں کا خالق ہے، وہ دریاؤں ہے، پانی کی کمی نہیں، اپنے مومن کے نادم 2 آنسوؤں سے محبت کرتا ہے، اپنے مومن بندے کے نادمی کے 2 آنسوؤں سے محبت کرتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ہمارے اور آپ کے مجھ سمیت دنیا اور آخرت کے مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل 2 قطرے آنسو ہیں، دنیا والوں کے سامنے نہ بہائیں، اس رب کے سامنے بہانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔